سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا سے 2 مہینے پہلے خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ایک ہی دن مکہ سے مدینہ پہنچ کے مسلمان ہوئے تھے۔ جنگ موتا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کی کمان ملی، اور اسی جنگ کے کوئی 2 ہفتوں بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک مہم کا امیر بنا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیج دی۔ یہ فوجی مہم 300 سپاہیوں پر مشتمل تھی، اور اس کا ہدف مدینہ سے تبوک کی طرف ریگزار راستے سے ہٹ کے بحر کلزم کے کنارے زبا بندرگاہ کے پاس ساحلی علاقے میں ایک چشمہ سلاسل کے قریب آباد قبائل کی سرکوبی تھا۔ سلاسل چشمے کی وجہ سے اس مہم کو تاریخ کے پنے میں ذات سلاسل کا نام دے دیا گیا۔ اس کی اہمیت یوں ہے کہ اس علاقے میں جو قبیلے مدینے کے خلاف جت باز ہو رہے تھے، ان میں سے ایک بڑا قبیلہ بلی تھا، جو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا قبیلہ تھا۔ عرب میں والدہ کے حوالے سے رشتہ داروں سے ایک والہانہ پیار ہوتا ہے، اور ماں کے رشتہ دار اکثر اپنے بھانجوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہم کا امیر چننے میں دیر نہیں لگی۔ ایک نئے مسلمان مگر انتہائی تجربہ کار سالار کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چن لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر غور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی ہوگی، اور اس خاص موقع پہ ان کی نسبت سے ہدف قبائل سے جنگ کو ٹال کے حتمی امن قائم کرنے کے لیے ان کی رشتہ داری سے وابستہ امکانات کو بھی موقع دینا شامل ہوگا۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور حکمت کی کوئی ایک پر تھوڑی تھی۔ ان کی فراست نبوی اور فہم و ادراک آنے والے دنوں کا جو منظر نامہ دیکھ رہا ہوگا، اس کے لیے تیاری اور لوگوں کی تربیت لازمی تھی۔ 300 لوگوں کا لشکر نکل کے چل پڑا۔ یہ جمادی الاخر 8 ہجری کی بات ہے۔ فتح مکہ سے چند مہینے پہلے رات کو سفر کرنے اور دن کو چھپے رہنے کا حکم تھا۔ 32 گھوڑے بھی ساتھ دیے۔ محاذ پہ پہنچے تو دیکھا دشمن نے اندازے سے زیادہ سپاہ اکٹھی کی ہوئی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک محتاط اور تجربہ کار سالار تھے۔ انہوں نے پیچھے سندیش بھیجا کہ مزید کمک بھیجی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سپاہیوں پہ مشتمل لشکر بہت قدیمی صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں بھیجا۔ یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے احد کی جنگ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنسی آہنی خود کی کڑیاں اپنے دانتوں سے نکالتے سمے اپنے دونوں دانت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان کر دیے تھے۔ جبکہ جس نئے امیر کی کمان میں یہ کمک لے کر جا رہے تھے، وہ احد کی جنگ میں دشمن کی فوج کا برج تھا، مگر حکم تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، مل کر کام کرنا ہے، متفق رہنا ہے اور اختلاف نہیں کرنا۔ یہ ذمہ داری بڑے کو دی، اصول طے کر دیا۔ جو مقام، مرتبے اور سمجھ بوجھ میں بڑا ہو وہ یہ ذمہ داری نبھائے، اور نئے آنے والے کو اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام سونپا ہے تو اس سے متفق رہے۔ تربیت نئے آنے والوں کی پرانے ہی کرتے، نئے آنے والوں سے ہی بعد میں بڑے بڑے کام لینا ہوتے۔ انہی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک دن مصر فتح ہونا تھا۔ یہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت دیکھ چکی تھی، اور جنہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر فتح کرنے بھیجنا تھا،
انہیں شاید ساتھ اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ مشاہدہ کر لیں تاکہ اس وقت انہیں اپنا سالار منتخب کرنے میں آسانی رہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبے سے واقف تھے۔ پوچھا، آپ کماندار بن کے آئے ہیں یا کمک لے کر؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کمک لے کر۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھتے رہے۔ یہی نہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 لوگوں کی لائی گئی کمک میں ان سے بھی عظیم تر صحابہ موجود تھے، جن میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ سمجھانا تھا کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، حکم وہی ہے تعمیل کے لازم جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو۔ وہ مارکا کوئی خاص نہ تھا، سبق دینا تھا، دے دیا۔ ایک مختصر سی جنگ ہوئی، دشمن بھاگ گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی خوشخبری دینے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ دوڑایا، خود لشکر مدینے کی جانب موڑ دی۔ انہیں شاید پتہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو تربیت دیتے سمے کبھی امیر بنا دیتے ہیں، کبھی دوسرے امیر کا سپاہی، کیونکہ عسکری تربیت میں کمانڈ، سٹاف اور ریسرچ کے ہر مرحلے پہ، ہر رینک اور پوزیشن پہ رہنے کی صلاحیت اور تجربہ فائدہ دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہوتے۔ جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ بہتر رہیں گے اگر انہیں دین اسلام کی صحیح سمجھ آ جائے۔